الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب اللہ۔ ساتھیو، دوستو، بزرگوں، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ویڈیو وائرل ہوئے ہیں، اور ایک میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اوپر جو بیان چل رہا تھا حضرت علامہ مولانا حافظ عمران آصف ان کا بیان چل رہا تھا، اور جو اس بیان کی تنقید کر رہے تھے وہ ہمارے مسلک اہل سنت حنفی بریلوی کے ایک مفتی صاحب تھے۔ میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ عمران آصف صاحب، پیر نجم شاہ صاحب، ان کو نہ بلایا جائے، یہ جو عالم ہیں یہ لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، عقیدے وغیرہ خراب کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ مخاطب ہو کر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں علماء کا خادم ہوں اور میرا مسلک بھی اہل سنت ہے الحمدللہ، تو میں اپنے علماء کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کیا خوب کہا تھا، جس دور پہ دنیا نازا تھی وہ دور ہم بھول گئے، جس دور پہ دنیا نازا تھی وہ دور ہم بھول گئے، غیروں سے لڑنا یاد رہا، آپس میں لڑنا یاد رہا، آپس میں لڑنا یاد رہا، اور غیروں سے لڑنا بھول گئے۔ تو میں علماء کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی پگڑی مت اچھالا کریں، یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے، اور ایسے نظر انداز مت کیا کریں۔ اگر کوئی کسی کو بلا رہا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت تو اللہ دیتا ہے نا۔ اگر کسی کو عزت ملی ہے اللہ کے قرآن سے ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملی ہے۔ ہر کوئی کھاندا نبی دا صدقہ، کوئی کھا کے منکر، کوئی گیت گاندا، ہر کوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کھاتا ہے، نعت خواں ہے، خطیب ہے، قاری قرآن ہے، کوئی بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کو بھی سوچنا چاہیے اور نعت خواں کو بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مقصد ہوتا ہے اس کی اصلاح کرنا، انسان غلطی کا پتلا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس کی اصلاح کی جائے، اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں جائیں، اور اصلاح کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ آپ اس کی توہین کریں۔ یار، تجھے پتہ ہے کہ انسان کتنا غلطی کا پتلا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین، اللہ خالق کائنات ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیارے بھائی، میں علماء کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی علماء کرام سے، کسی عالم دین سے کس قسم کی غلطی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے انسان غلطی کا پتلا ہے، تو اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف ویڈیو بنائی جائیں، ویڈیو بنا کر جناب نیٹ کے اوپر شائع کیا جائے، اور اپنے آپ کو یہ بات ظاہر کی جائے کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے جیسا عالم نہیں ہے، میرے جیسا مفتی نہیں ہے۔ پیارے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں مثال دینا چاہتا ہوں، کسی کے گھر چلے جائیں تو مقصد ہوتا ہے دروازے کو کھٹکھٹانا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دروازے کو کھٹکھٹانا۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کی پگڑی اچھالو، اس کی عزت کی پامال کرو،
اور یقین جانیں ہمارا اسلام ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ تم کسی عالم دین کی عزت کی دھجیاں اڑا دو۔ ہمارا اسلام، ہماری شریعت تو عزت اخلاق کا سبق دیتی ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپس میں اخلاق سے پیش آؤ۔ ابھی نیٹ کھول کر دیکھ لیں، یوٹیوب پہ کوئی آسی کے اوپر لگا رہا ہے، کوئی قاری فروخ صاحب ہیں اس کے اوپر گا رہا ہے، کوئی نجم شاہ کے خلاف بول دی جا رہا ہے، لیکن ہمارا اسلام یہ سبق نہیں دیتا۔ اگر میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں کسی کے اوپر تقنین وغیرہ کرنا نہیں چاہتا، میں کسی کے اوپر کو الزام تراشی کرنا نہیں چاہتا۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، فقط یہ کہ خدا را اس بات سے بچے، امت کو فتنے سے نکالیں۔ تو ہمارے مسلک اہل سنت جماعت کے علماء، دیے علماء، وڈے وڈے علماء، وہ کہتا ہے اس نے یہ بات کی یہ غلط ہے، اس نے یہ بات کی یہ غلط ہے، یہ بھی کون سا طریقہ اسلام ہے؟ ہم نے تو لوگوں کو سمجھانا ہے، ہم نے تو قوم کو سمجھانا ہے، ہم تو دین کے وارث ہیں۔ اگر ہم آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں تو بھائی کون کسی کو سمجھائے گا؟ تو کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، ایک ہمارے مفتی صاحب تھے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، تو ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا تھا حضرت علامہ مولانا حافظ عمران آسی کی غلطیاں۔ حافظ عمران آسی نے غلطیاں کون کون سی کی ہیں؟ تو وہ مفتی صاحب بتا رہے تھے، اور میں بڑی عزت ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں، ان کا نام نہیں لیتا۔ آسی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مولوی تسی قرآن پڑھا کے لوگاں نو گمراہ کرتے ہو، تے ساڈے بابے سرنگیاں وجا کے انہاں نو راہ ہدایت تے پاندے نے۔ میں یہ ویڈیو دیکھ رہا سا کل میں نے دیکھی، یقین جانے آپ۔ تو پیارے بھائی، مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ عمران آسی صاحب جس نے یہ بات کی ہے کہ مولوی ساڈے بابے سرنگیاں وجا کے یا ڈھولکیاں مار کے لوگاں نو راہ ہدایت لاندے رہے نے، مولوی تو قرآن پڑھ کے لوگاں نو گمراہ کرنا ہے۔ اور یقین جانو ممبر رسول تے بیٹھا، میرا عقیدہ ایمان یہ کہتا ہے کہ آسی صاحب کا یہ مقصد نہیں تھا۔ آسی صاحب کا مقصد یہ تھا جو غیر مقلدین ہیں یا علماء، ایسے علماء جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ میرا مسلک اہل سنت جماعت ہے الحمدللہ، تو آسی صاحب کا مسلک اہل سنت جماعت ہے، یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے، ہضم ہونی چاہیے۔ لیکن ہضم یہ بات نہیں ہوتی، عزت تو رب نے دیتا ہے، اور ہمارے علماء، ہمارے مسلک کے علماء کا یہ حال ہے، اگر کسی کو عزت ملی ہے، اگر وہ اوپر جا رہا تو ہم اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نقطہ بینی بیان کر کے اس کو اونچائی سے نیچے گرایا جائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس کو اونچائی سے نیچے گرایا جائے، لیکن یاد رکھو آسی صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا۔ آسی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر مقلدین ہیں اور جو آیات مقدسہ رب کائنات نے بتوں کے بارے میں نازل کی، یہ اللہ والوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں، جو آیات مقدسہ رب کائنات نے نبیوں کے بارے میں نازل نہیں کی، بتوں کے بارے میں نازل کی، یہ آیات مقدسہ ان اللہ والوں اور اللہ کے نبیوں کے اوپر یہ فٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن نے یہ کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوندے نے، کچھ ہدایت پاندے نے۔ میری بات کی آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی ناظرین۔ تو آسی صاحب کا فقط یہ مقصد نہیں، آپ کا مقصد یہ ہے آسی صاحب کا، بھئی ہمارے علماء جو ہمارے بزرگ ہیں، ایک اللہ کے ولی گزرے جن ہندوستان میں، جو ایک سکھ تھے، سکھ جو آپ کے بارگاہ میں آتے تھے، اللہ والوں نے کئی کرامتیں ظاہر کی، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آسی صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمارے بابے سرنگیاں مار کے، سرنگیاں بجا کے
لوگوں کو ہدایت لیاندے نے مولوی تو قرآن پڑھ کے گمراہ کرنا ہے، وہ مسلک اہل سنت دا نام نہیں لیا، وہ غیر مقلدین دا نام لے رہے ہیں۔ اور یہ آج کل جو ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں نا اسی صاحب کے خلاف، انہوں نے کہا بھائی ساڈے علماء کرام ساڈے بابے سرنگیاں مار کے لوگوں کو دین تے لاندے نے تے مولوی تو قرآن پڑھ کے گمراہ کرنا ہے۔ لیکن انہوں دا مقصد ہے، ان کا مقصد یہ ہے آسی صاحب کا، جو غیر مقلدین ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں، آپ کے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی کی نورانیت میں، آپ کی بشریت میں، آپ کی نبوت کے اوپر داغدار کرنا چاہتے ہیں، جو غیر مقلدین ہیں ان کی بات کی ہے۔ تو وہ بات مسلک اہل سنت جماعت کے سارے جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، مسلک اہل سنت جماعت کے سارے علماء کو پتہ ہے، سارے جانتے ہیں بھائی، جو مسلک کے دیوبند ہے، جو مسلک کے غیر مقلدین کے علماء کرام میں کسی سے پوچھ لیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہے، تو مسلک کے اہل حدیث، مسلک کے دیوبند یہ آپ کو قرآن سے نکال کر کے دکھائے گا، یہ دیکھو جی قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ علم غیب نہیں، تو غیر مقلدین قرآن پڑھ کے نفی کرے گا، غیر مقلدین قرآن پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ثابت کرے گا، غیر مقلدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھ کے توہین کرے گا، علم غیب دی نفی کرے گا، حاضر ناظر دی نفی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آسی صاحب کے بیان کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مفتی صاحب، آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ مولوی تو قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، ساڈے بابے سرنگیاں وجا کے مسلمان کیتے نے، اس دا مقصد یہ ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے، جڑا قرآن پڑھ کے تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، آسی صاحب نے غیر مقلدین دا نام لیا ہے، علماء حقہ دا نام نہیں لیا۔ تو خدا را میں علماء کرام دی بارگاہ چ ہاتھ بند کرز کرنا کہ اسی دہاڑے سرتے ہیں، تو ساڈے امام ہو، قوم دے رکھوالے ہو، تے تسی آپس سے لڑی جاندے ہو، مسلک اہل سنت صاحب، مسلک اہل سنت حنیف قریشی صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اسی آپس سے یہ فتوی لگا رہے ہیں۔ وہ فرمایا سی نا جس دور پہ دنیا نازا تھی وہ دور ہم بھول گئے، جس دور پہ دنیا نازا تھی وہ دور ہم بھول گئے، آپس میں لڑنا یاد رہا، غیروں سے لڑنا بھول گئے۔ تو میں آپ علماء کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں بھی، اگر کسی بندے کی اصلاح کرنی ہو، کسی بندے کی اصلاح کرنی ہو، کسی بندے کو رائے حق پہ لانا ہو، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کی غلطیاں اچھالی جائیں، غلطیاں اچھالنے سے بندہ رائے حق پہ نہیں آتا، غلطیاں اچھالنے سے بندہ ہدایت پہ نہیں آتا، غلطیاں اچھالنے سے اس کی صلاح نہیں ہوتی بلکہ اس کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو، اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اکیلے میں بتائیں، بھی پیارے بھائی آپ میں یہ خامی ہے، آپ میں یہ غلطی ہے، اسے دور کریں اکیلے میں، تاکہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کی عزت بھی پامال نہ ہو، عزت بھی باقی رہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام اللہ ماشاء اللہ، کسی عالم کی تھوڑی سی غلطی، ہم کو تو موقع چاہیے نا، کسی کی تھوڑی سی غلطی نظر آ جائے تو ہم نیٹ پہ چڑھ جاتے ہیں، اس کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں۔ کیا ہمارے درس میں ہمارے استاذہ کرام نے ہمیں یہ بتایا؟ کیا قرآن حدیث نے ہمیں یہ سبق دیا؟ کیا قرآن حدیث اور درس اس لیے ہم نے پڑھا؟ کیا یہ مساجد ممبر رسول بیٹھ کر ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے کا اسلام یہ سبق دیتا ہے؟ پیارے بھائی میں آپ کی بارگاہ میں بار بار ہاتھ بنتا ہوں، میں تمام علماء کرام کا خادم ہوں، اور میرا مسلک اہل سنت جماعت حنفی بریلوی ہے، اور یہ جو آپ ویڈیو بناتے ہیں نا آصف صاحب ہیں، آصف صاحب کون ہیں؟ ہمارے مسلک کے ہیں۔ وہ پنجابی دی کہاوت ہے، بندہ آپدا پٹ آپے ننگا نہ کرے، اس واسطے میں تھوڑی بارگاہ چ پھر بار بار عرض کرنا بھی کسی علماء کو غلطی ہو جاندی، مسٹیک ہو جاندی ہے، بجائے یوٹیوب تے ویڈیو بنا کے ڈالن دے ان دے کول یا کوئی اصلاح کرو بھی تسی یہ غلطی کیتی ہے، ایندے تو خیال کرے جے۔ مقصد ہوندا ہے دروازہ کھٹکھٹانا، مقصد یہ نہیں ہوندا دروازہ توڑنا۔
नाक पे मक्खी बैठ जाए तो नाक नहीं काटेंगे बल्कि मक्खी को उड़ाएंगे। मस्जिद में कुत्ता आ जाए मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे बल्कि कुत्ते को दौड़ाएंगे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो आइंदा खुदारा ऐसी बातों से एहतियात कीजिए और उलमा की इज़्ज़त की पकड़ियाँ मातू छाला करें, ख्याल किया करें। अल्लाह करी हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह करी हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।